بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دو بیٹیوں کا ذکر کروں گی جن کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ میں کوئی موازنہ نہیں کروں گی، الحمدللہ میں ایک ٹیچر ہوں اور وہ بھی اردو کی۔ مجھے موازنہ کے معنی اور اصول بخوبی پتہ ہے کہ مقابلہ اور موازنہ ایک جیسے، ایک مقام اور ایک مرتبے کے لوگوں کا کیا جاتا ہے یا تقریباً ملتی جلتی ایک جیسی چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جہاں زمین آسمان کا فرق ہو وہاں مقابلہ یا موازنہ نہیں ہوتا بلکہ فرق ہوتا ہے۔ میں جب کہتی ہوں میں ٹیچر ہوں تو میں ساتھ الحمدللہ کہتی ہوں کہ استاد ہیر پھیر، چالاکی، مکاری، فراڈ، دھوکہ بازی نہیں کرتا۔ پھر میرا مضمون اردو ہے۔ ہم اردو والے سیدھی سادی ٹھوک بجا کر اور ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں۔ میں کوئی ملا وائز مولوی نہیں کہ دکان چمکاؤں۔ اردو والے جب کسی ایک لفظ کا مطلب یعنی معنی لکھتے ہیں تو مختلف معنی 40-50 معنی میں سے ایک لفظ منتخب کرتے ہیں جو زیادہ قریب ہو، جو جملے، عبارت یا تحریر میں فٹ ہوتا ہو۔ ہم اردو والے مولویوں کی طرح نہیں کرتے کہ قرآن پاک کے مختلف معنوں میں سے اگر ایک اصل معنی فٹ ہوتا ہے اس کو چھپا دیتے ہیں اور جو قریب کا معنی نہیں ہوتا اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔ مولوی آیت، روایت یا درایت میں اپنی رائے اور قیاس کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اپنے مفاد کو اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن اردو والے دل والے ہوتے ہیں اور ان کو نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ادب پڑھنے والے صرف باادب نہیں ہوتے، دل والے ہوتے ہیں، اور میں دعوے سے کہتی ہوں کہ جتنا عشق سے متعلق، دل سے متعلق، عقل سے متعلق، دماغ سے متعلق، روح سے متعلق اردو ادب والے جانتے ہیں کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ ہم ادب والے جانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑا عاشق خود ہی کائنات بنانے والا ہے، اور سب سے خوبصورت، باوفا، شان والا، معتبر، عزت والا معشوق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا بابا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا پاک نبی کی خاطر بنائی اور 1,24,000 نبیوں میں سے واحد نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حبیب خدا ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن پر اللہ درود بھیجتا ہے۔ ہر نبی نے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کیا۔ میرے نبی سردار الانبیاء ہیں، تو سرداروں کا یا سرداروں کی اولاد کا مقابلہ غلاموں سے کرنا اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ میری بات وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن پر گہری دسترس رکھتا ہے، پھر قرآن کی ذیل میں سچی حدیثوں کو سمجھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کرتا ہے اور عشق سے متعلق علم رکھتا ہے۔ ایک عام انسان کہیں کا سردار ہے، مالک ہے، تو اس کے بچوں کا مقابلہ نوکروں کے بچوں سے نہیں کرتے، حالانکہ یہ نوکر وقتی نوکر ہیں اور ان لوگوں کو اللہ نے سرداری نہیں دی۔ پھر جس سے اللہ سردار بنائے، سید الانبیاء بنائے، پھر کوئی بے ایمان، منافق اور حاسد ہی ہوگا جو ان سے اور ان کی اولاد سے مقابلہ کرے۔ قرآن میں نبی پاک کے اتباع اور اطاعت کا درس ہے، اور احادیث دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اطرت کی اتباع کا حکم دے کر گئے ہیں۔ تفاسیر، احادیث، تاریخ کی کوئی کتاب کھول لیں کہ جنت کی سرداری کس گھر کے پاس ہے۔ بچے ہیں تو جنت کے سردار، عورتیں ہیں تو جنت کی سردار، مرد ہیں تو جنت کے سردار۔ بس اللہ کے پیاروں سے پیار کیا جاتا ہے،
ان سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، جن پر اللہ درود بھیجے، جن پر درود بھیجے بغیر نماز مکمل نہ ہو، جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہ ہو، جن کی اولاد سادات کہلائے، جن کا اتباع دین ہو، جن پر صدقہ حرام ہو، زکوٰۃ حرام ہو، ان سے مقابلہ کرنا ضد ہے، ٹھٹائی ہے، شیطانیت ہے۔ شیطان بھی بڑا ضدی اور مقابلہ باز تھا۔ میں تو خود بیٹی ہوں، مجھے بیٹیاں اچھی لگتی ہیں، اور میں نے 2 معتبر بیٹیوں کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ بیٹی وہ انمول تحفہ اور رحمت ہے جس کا مقام دنیا بنانے والے کے ہاں بلند ہے، اور جس کی خاطر دنیا بنی اس کی نظر میں بلند ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں بیٹی ہی سب سے زیادہ دکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق بیٹی کو مقام دیا ہی نہیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اور نہ قرآن کے مطابق ہم نے اپنے نبی کو سمجھا ہے، اسی لیے ہم مسلمان بحیثیت قوم تنزلی کا شکار ہیں۔ پہلی بیٹی جس کا میں ذکر کروں گی وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ پاک نبی کی حدیث ہے، دنیا کی سردار 4 خواتین ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ سلام اللہ علیہا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ حضرت حنا سلام اللہ علیہا بے اولاد تھی، اور ایک بار پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو اپنی چونچ سے دانہ دے رہا ہے۔ بی بی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی کی آرزو پوری کی تو بی بی نے منت مانی کہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے میں مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی۔ قرآن کی نص ہے، ثبوت ہے کہ سورہ آل عمران میں حضرت مریم کی والدہ کی منت کا ذکر ہے، اور سورہ دہر میں خاتون جنت والدہ حسنین کریمین کی منت کا ذکر ہے۔ جو لوگ منت کی مخالفت کرتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے بزرگوں نے، جن کے پیروں نے دین اسلام کی صورت ہی بدل دی۔ اگر اسلام کی اصل صورت زندہ ہو جائے تو ان پیشہ ور تاجروں کا کاروبار رک جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری جوان نسل کو شعور عطا کرے اور وہ پیشہ ور مولویوں کے چنگل اور شغل سے آزاد ہو جائیں۔ بی بی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو بی بی نے کہا کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ بی بی نے افسوس نہیں کیا، جو ایسا کہتا ہے وہ جاہل ہے۔ بی بی جانتی تھی کہ بیت المقدس میں موجود سب مرد ہیں، خواہ مسجد اقصی کے خدمتگار ہوں یا عالم، اور بی بی منت مان چکی تھی، اور اس دور کے مطابق لڑکی کا مردوں میں اکیلے رہنا بہت مایوس سمجھا جاتا تھا، مگر اللہ کو علم تھا کہ میں نے ہی بیٹی دی ہے، میں نے ہی منتخب کیا ہے۔ اللہ نے منت قبول کی، بی بی مریم کو بیت المقدس میں رکھا، بی بی مریم کو مسجد اقصی کے لیے وقف کر دیا گیا۔ بی بی مریم نے اپنی ماں کی طرح پاک اور پاکیزہ زندگی بسر کی۔ ہمارے معاشرے میں ایک اداکارہ کے بچپن، جوانی، بڑھاپے کی ہسٹری یاد کی جاتی ہے، مگر ہمارے معاشرے اور ملت کی بچیوں کو یہ کردار نہیں بتائے جاتے۔ حضرت عمران مسجد اقصی میں پیش نماز تھے، نماز پڑھاتے تھے، آج کل کے پیش نمازوں جیسے نہ تھے۔ ماں نیک خاتون تھی، برے سے برے دور اور برے سے برے معاشرے میں بھی نیک عورت نمایاں اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہے۔ اسی طرح شرم و حیا والے معاشرے میں، اسلامی گھرانے میں، ہزار پردوں میں رہ کر، برقع اوڑھ کر بھی بدکار عورت تاریخ اور معاشرے میں بدکار ہی نظر آتی ہے۔ بی بی حنا عورتوں کے لیے بہت بڑی مثال ہیں۔ یہ دور 4 سے بھی زیادہ شادیوں کا دور تھا، اس وقت کوئی حد مقرر نہیں تھی، مگر بی بی حنا کی ایک ہی شادی تھی۔ میری بیٹیاں قربان ہوں،
حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر جوانی بھی باکردار اور بچے کی پیدائش اور پرورش کے بعد بھی طاہرہ ہی تھیں، اور ایسی طاہرہ بیویوں کے پاس شیطان نہیں آتا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں یہ بیٹی اتنی محترم ٹھہری کہ اپنے دور کے مردوں پر فضیلت پا گئی۔ اللہ نے ان کی کفالت اپنے نبی سے کروائی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کے لیے کفیل خود مقرر کرتا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہیں جن پر بیت المقدس کے تمام علماء نے فخر کیا، وقت کے نبی حضرت زکریا نے فخر کیا، اور آج تک ایک قوم اس بی بی کے نام کی بھی پرستار ہے۔ اللہ نے اس بی بی کی خاطر فطرت کا قانون ہی بدل دیا۔ بچہ ہمیشہ باپ سے منسوب ہوتا ہے اور باپ کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے۔ اس بی بی کو اللہ نے بنا شور کے بیٹا دیا اور قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کہا۔ یہ وہ بیٹی ہیں جن کی وجہ سے نظام فطرت بدل گیا۔ اب دوسری بیٹی کا ذکر کروں گی۔ میرے لاکھوں سلام حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس گھر کے لیے درود آیا ہے، جس گھر پر اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو اور تمام ایمان والوں کو ان کے گھر پر درود بھیجنا اچھا لگتا ہے، عبادت لگتا ہے۔ ایمان والے پورا درود پڑھتے ہیں۔ ہر حکم قرآن میں آیا اور وہ کر کے میرے نبی نے دکھایا۔ میرے رسول نے جیسا درود بتایا ہے، مومن وہی درود پڑھتے ہیں۔ میں یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی ذاتی شان لکھوں، شوہر کی نسبت سے شان لکھوں، جنت کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے شان لکھوں، شیر دل بیٹیوں حضرت کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نسبت سے شان لکھوں، یا وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے شان لکھوں۔ میں تو اتنا بتا پاؤں گی کہ میرے رسول کے بچے فوت ہو جاتے تھے۔ جب آخری بیٹا دنیا سے رخصت ہوا تو کافر تالیاں بجاتے تھے۔ عمر بن عاص اور اس کا باپ عاص بن وائل میرے نبی کو ابتر ہونے کا تانا دیتے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی لغت اٹھا لیں، ابتر بے اولاد کو کہا جاتا ہے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ قرآن کے نص موجود ہے، اگر نبی پاک کی کوئی اور اولاد ہوتی تو کافر آپ کو کبھی ابتر نہ کہتے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور نبی کو شکرانے کے طور پر کہا کہ نماز پڑھو، قربانی دو۔ تمہارا دشمن کیا ہے؟ دشمن کیا ہے؟ شانے کا کس کو کہا گیا ہے؟ عمر بن عاص اور عاص بن وائل کو، کہ تمہارا دشمن بے نام و نشان ہے۔ جو سورہ کوثر کا ترجمہ اور تفسیر جانتا ہے وہ بخوبی سمجھ لیتا ہے کہ اللہ نے اس بیٹی کے معاملے میں فطرت کو پھر بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو پاک نبی کے لیے اولاد کثیر کہا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے چلائی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی ہی نسل بڑھائی ہے۔ افسوس افسوس افسوس، جو اسے نہر بتاتے ہیں تو نہروں سے بچے نہیں نکلتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جنت کے دروازوں کے نام ہیں، جنت کے درختوں کے نام ہے، تو ایک نہر کا نام بی بی کے نام پر رکھا گیا تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں، آپ قرآن پاک کی آیات کے شان نزول کو پڑھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی پاک کی ایک اکلوتی بیٹی ہی نظر آتی ہے۔ میرے رسول کی بے شمار احادیث ہیں۔ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے مجھے محمد کا دل دکھایا۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میری روح ہے۔
ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سلیبس میں وہ واقعہ پڑھتے تھے کہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو میرے رسول نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور اگر نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو نبی پاک ضرور اس کا نام لیتے۔ جب کفار مکہ میرے نبی کو پتھر مارتے تو عرب کے بچے بھاگ کر آتے اور حضرت فاطمہ تو زہرا کو بتاتے اور بی بی بھاگ کر جاتی۔ ہم احد میں جس بی بی کو نبی کے زخم صاف کرتا دیکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ ہم مباہلے کے میدان میں جس بی بی کو دیکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ ہم آیت تطہیر میں جس بی بی کو دیکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ ہم حدیث قصہ میں جس بی بی کو دیکھتے ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ ہم اپنے سلیبس میں جو جہیز پڑھتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا کو یہ جہیز دیا تو وہ ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں جن کی کل اولاد نبی کی اولاد ہے اور سید ہے، جن پر صدقہ خیرات اور زکوٰۃ حرام ہے، وہ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں۔ لوگ حضرت حالہ کی بیٹیاں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پالی تھیں اور جن کی شادیاں بعد میں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی ان کو نبی پاک سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ متبنہ بیٹیاں تھیں، اور قرآن کا قطعی فیصلہ ہے مشرکین مکہ پر واضح کیا گیا ہے کہ حضرت زید جو نبی پاک کے متبنہ بیٹے تھے وہ نبی پاک کے سگے بیٹے نہیں ہیں۔ سگی وہی اولاد ہوتی ہے جو اپنی اولاد ہوتی ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ متبنہ ہمیشہ اسی سے منسوب ہوتا تھا جو اس کو پالتا تھا اور گود لیتا تھا۔ میرے رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا آتی تو میرے نبی کھڑے ہو جاتے، نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ چادر بچھا دیتے۔ میرے رسول کہتے میری کوثر بیٹی کفار کے تانے کا جواب ہے، یہ مجھے ابتر ہونے کا تانا دیتے تھے۔ جو حدیث کا مطالعہ کرتا ہے وہ حدیث قصہ سے واقف ہے کہ میرے نبی نے حضرت فاطمہ تو زہرا کو کن کن القاب سے پکارا۔ پاک رسول کی نسل کا صرف سورہ کوثر میں ذکر نہیں ہے، سورہ کوثر میں خوشخبری دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے، لیکن حضرت فاطمہ کی اولاد کو نبی کی اولاد سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے۔ قرآن کی سورہ آل عمران پڑھیں۔ نجران کے عیسائی میرے رسول سے 3 دن مقابلہ کرتے رہے مگر میرے رسول کی تعلیمات کو نہ مانا۔ بالآخر دونوں فریقین میں طے ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت آئی جس طریقے سے آیت ہے ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم۔ آپ آیت پر غور کریں، ذرا آیت سنیے گا۔ آیت اتری، آقا علیہ السلام کے پاس عیسائی آئے مباہلہ کے لیے، مقابلہ کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ عیسائیوں آؤ، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں۔ تم اپنی مستورات کو، بیویوں کو لاؤ، میں اپنی مستورات کو لاتا ہوں۔ تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے بھیجا، فرمایا علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن حسین کو لاؤ۔ فرمایا آؤ، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں۔ تم اپنی عورتیں لاؤ، میں فاطمہ الزہرا کو لاتا ہوں۔ تم اپنی جانوں کو لاؤ، ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں۔ میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں۔ حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا، قرآن میں اپنی جان قرار دے دیا، انفسنا میں داخل کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آقا کو فرماتے ہوئے کہ انفسنا، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا میرے مصطفیٰ نے۔ وہ صحابہ کرام کے 10 طبقات، خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ، اور پھر انفسنا میں شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ، آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا۔
ان کو 10वें طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا، یہ کوئی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ کا حیا ہے. دیندار آدمی نہیں کر سکتا. اس سے مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا، تاجدار کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. اہل سنت کو گالی نکلے گی، قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ، حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا، صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا. 1300-1400 سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اکابر ائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا. آپ خارجی کہلائیں گے، آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مبارکہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی. قرآن میں کیا حکم آیا تھا؟ اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ. تو کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی. اور ساتھ کیا تھا؟ اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی؟ سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، باقی امہات المومنین. لیکن ان کو نہیں لائے، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازبیوں کے لیے پکی. اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مبارکہ میں بیوی نہیں آئی، سیدہ فاطمہ آئی. میرے نبی بیٹوں کی جگہ حضرت امام حسن اور حسین کو لے گئے، اپنے نفس کی جگہ حضرت علی کو لے گئے اور نساء کی جگہ حضرت زہرا کو لے گئے. مدینہ میں 9 گھر، ذاتی 9 گھر میرے رسول کے تھے. اس وقت میرے رسول کی 9 بیویاں موجود تھیں. 40 گھر بنو ہاشم کے تھے اور پورا مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا. مگر نبی پاک 5 لوگ لے گئے، وہی 5 جو آیت تطہیر میں ہیں، وہی 5 جو حدیث کسا میں ہیں. اور اسلام میں انہی نفوس قدسیہ کو 5 تن کہا جاتا ہے. بنو ہاشم اور آل رسول کے ہر کام میں بیٹی شامل رہی. پورے عرب میں کاروبار ہو تب بھی بیٹی سامنے ہے. شیب ابی طالب ہو تب بھی بنو ہاشم کی بیٹیاں موجود ہیں. مزدوری کا میدان ہو، چکی چلانے کی مشقت ہو، یہودی کی روئی صاف کرنے کا مرحلہ ہو، تب بھی بنو ہاشم کی بیٹیاں موجود ہیں. علم کا میدان ہو، مباہلے کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، تب بھی نبی کی بیٹی موجود ہے. اب سمجھ آ گئی سورت کوثر اور سورت آل عمران کے مطابق فطرت کس طرح بدلی. ہمیشہ نسل مرد سے چلتی ہے. یہ واحد بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں جن سے آگے سادات کی نسل چلی ہے. پاک رسول کی نسل حضرت فاطمہ تو زہرا سے چلی ہے. نبی کی اکلوتی بیٹی نے فطرت بدل دی. اگر کسی کو ضد ہے کہ پاک نبی کی اور بھی بیٹیاں ہیں تو ضد کا توڑ تو کسی کے پاس نہیں ہے. شیطان بھی بہت ضدی تھا، ورنہ اللہ کی مان لیتا. نبی پاک سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ مانگنے والا ابو جہل بھی بہت ضدی تھا. کل مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا، پاک نبی کے معجزات دیکھے، پاک نبی کی مجلس میں رہ کر بھی سورہ منافقون میں منافقون کا ٹائٹل لے لیا. یہ جو دین میں تبدیلی ہوئی، احادیث میں قرآن کے خلاف باتیں آئیں، جو تاریخ بدلی گئی، یہ پاک نبی ان کے اجداد اور اولاد کی شان گھٹانے کے لیے بنو امیہ نے کھیل کھیلا، مولوی خریدے اور ان مولویوں نے دین میں تبدیلی کی، تاریخ میں تبدیلی کی اور دین اسلام کو دہشت گردی کا دین بنا دیا. لوگوں، بیٹی کا مقام ازل سے شرفاء کے ہاں بلند تھا، خواہ وہ بی بی حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں، خواہ وہ بی بی
آمنہ ہوں، خواہ وہ بی بی خدیجہ ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا ہوں یا کوئی بھی بنو ہاشم کی بیوی ہو، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بیٹی شیطانی لوگ دفن کرتے تھے۔ نبی کے خاندان میں بیٹیاں نہ اعلان نبوت سے پہلے دفن ہوتی تھیں اور نہ ہی اعلان نبوت کے بعد ایسی کوئی بات ہوئی تو جان لو جو بیٹی کی قدر نہ کرے اس کا نبی اور بنو ہاشم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو بیٹی کی حرمت نہ جانے وہ پاک محمد کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہاشمی ہو جو رسول پاک کا گھرانہ تھا اور کوئی سید ہو جو اولاد نبی کا گھرانہ ہے اور کوئی مسلمان ہو جو نبی کا امتی ہے اور وہ بیٹی سے گھبرائے؟ لکھ لیں اس کے شجرے میں کوئی جھول ہے، اس کے ایمان میں کوئی جھول ہے۔ میں قربان ان بیٹیوں پر جو اپنے ماں باپ چھوڑ کر، بہن بھائی چھوڑ کر، دوست احباب چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، گلی محلہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر، حتیٰ کہ ملک چھوڑ کر ایک نئے گھر میں، نئے ماحول میں آتی ہیں۔ وہ جن کا بچپن عیش اور ناز و نام میں گزرا ہوتا ہے، افسوس 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 8واں 9واں مہینہ ہے، شکم میں بچے کا بوجھ اٹھائے، حمل کے دشوار گزار مراحل میں جانے کیا کیا سنتی ہے، اور دوست، رشتہ دار، گھر والے، ماں بہنیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہماری بیٹی کو بیٹا عطا کر، اس کا گھر بن جائے۔ لعنت، صد ہا لعنت ایسے گھر پر جہاں بیٹی کو رحمت نہ سمجھا جائے، بیٹی کی پیدائش پر موت کا سماں ہو، وہ جو دکھ سے گزر کر، زندگی موت کی کشمکش سے گزر کر زخمی پڑی ہے، وہ تانے سنتی ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ ایسے گھرانوں میں اللہ بے سکونی کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے گھرانوں کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ مظلوم ہے وہ باپ جس کی بیٹی کو لوگ دکھ دیں، اور بدکار ہے وہ باپ جو اپنی بیٹی کو خود دکھ دے۔ دنیا کی تمام بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، اور ان کے لیے ایسی ہی دعا ہے جیسی اپنی بیٹیوں کے لیے ہے۔ تمام والدین سے گزارش ہے جہاں اپنی بیٹی کو اپنا سمجھیں وہاں دوسروں کی بیٹی کو بھی اپنا ہی سمجھیں۔ بیٹی انمول ہے، اسے بے مول کرو گے تو دل مردہ ہو جائیں گے، اور جو دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ بے سکون ہو جاتے ہیں۔